الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. رات ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک مسلمان کی صفات جو ہیں وہ کیا ہونی چاہیے. سب سے پہلے مسلمان کو بلکہ مسلمان کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون. کامیاب ہو چکے وہ مومن، وہ مسلمان جو ایمان لا چکے ہیں، وہ کامیاب ہو چکے. اور ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ یہ وہ مسلمان ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خشیت اختیار کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص وہ آتا ہے، وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور 2 رکعتیں نماز نوافل پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اور 2 نوافل پڑھے اور اس کے بعد جو کچھ وہ نماز میں پڑھتا ہے اس کو پتہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اسے علم ہو کہ میں نے کیا پڑھا ہے، تب وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی اس نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. یعنی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اس کو یہ پتہ ہو کہ میں نے نماز کے اندر پڑھا کیا ہے، اسے علم ہو. علماء نے 2 معنی یہاں بتائے ہیں کہ اس کو علم ہو کا کیا مطلب ہے. پہلا معنی یہ بتایا کہ جو کچھ وہ پڑھتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم باعث بین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہ جو ساری چیزیں پڑھتا ہے ان کا معنی مطلب مفہوم اس کو پتہ ہو. دوسرا معنی یہ کہ جب مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہو تو اسے پتہ ہو کہ میں اب قیام میں ہوں، رکوع میں ہوں، سجدے میں ہوں، تشہد میں ہوں، اب میں کیا پڑھنے لگا ہوں، تو پورے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہو. تو اگر ایک مسلمان ایسے نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کے بعد وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہے. تو آج دوسری صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، کہ یہ مومن جو ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو چکے. ان کی صفات میں سے دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لغو باتیں نہیں کرتے، فضول گفتگو نہیں کرتے. یعنی ایسی گفتگو نہیں کرتے جس کا نہ دنیا سے کوئی تعلق ہو نہ آخرت سے کوئی تعلق ہو. دنیا سے مراد یہ کہ ان کا کاروبار، بزنس یا اس قسم کے امور جو انسان کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ان دونوں سے گفتگو کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ لغو باتیں اور بیہودہ باتیں اور اس قسم کی مجالس. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مومنین جو ہیں وہ اس قسم کی گفتگو اور اس قسم کی باتیں نہیں کرتے. جس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر مسلمان یہ ساری لغو باتیں نہیں سنیں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہاں اس قسم کی بیہودہ گفتگو وہ نہیں ہوگی. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو ہم ان کے سینوں سے وہ سارا بغض، عداوت، کینہ جو ہے ان کے سینوں سے نکال دیں گے. وہ جنت کے اندر سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے. تو
تو انسان کی سب سے اہم جو چیز ہے انسان کی زبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زبان کے سامنے ہر روز اس کے سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زبان اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اگر تو غلط ہو گئی، تیری طرف سے غلط گفتگو ہوئی تو ہم بھی وہ غلط کام کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اگر تو صحیح رہے گی تو ہم بھی صحیح رہیں گے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ روزانہ یہ انسان کے سارے اعضاء اس زبان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ التجا کرتے ہیں کہ کوئی غلط کام نہیں کرنا، اگر تو نے غلط کام کیا تو ہم بھی غلط ہی کام کریں گے۔ تو زبان جو ہے بہت ہی انسان کے لیے ایک اہم عضو ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان مجھے یہ ضمانت دے دے جو اس کے دو خدان کے درمیان ہے، دو چبڑوں کے درمیان ہے، اس کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور جو اس کے دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ زبان جو ہے ایک اہم عضو ہے انسان کا اور جسم کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگر انسان اس کے ساتھ اچھی گفتگو کرے، قرآن، اسلام، دین اور اسلام کو پھیلانے نشر کرنے میں استعمال کرے تو یہ سراسر اس کی ساری گفتگو عبادت ہی عبادت ہے۔ اگر اس کا غلط استعمال کرے تو پھر ایک جملہ ہی انسان کو جہنم کے اندر لا کر کھڑا کر دے گا۔ جس طرح ایک جریج، اس کا واقعہ آپ نے سنا ہے، کسی بھی وجہ سے اس کی ماں نے اس کے لیے بد دعا کر دی کہ تو ایک زانیہ عورت کا چہرہ ضرور دیکھے گا، اس سے پہلے تو نہیں مرے گا۔ اب ماں نے زبان سے وہ جملہ نکالا، وہ اس کے لیے بد دعا بن گئی، حالانکہ اس وقت کا وہ ولی تھا اور عبادت کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک عورت نے بیٹے کو جنم دیا اور بیٹا وہ لے کر جریج کے پاس پہنچ گئی، اس کا ایک علیحدہ سے ایک کٹیا تھی اس کی، اس میں وہ عبادت کرتا رہتا تھا، بڑا ہی عابد اور زاہد تھا۔ وہ عورت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یہ تیرا بیٹا ہے۔ جریج کہنے لگا یہ میرا بیٹا کیسے ہے؟ نہ میں بہہ گیا، نہ میں نے اس قسم کا کام کرتا ہوں، نہ میں نے یہ نکاح اور شادی، یہ میرا بیٹا ہو کس طرح سکتا ہے؟ تو یہ سارے گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور پھر جریج کو وہ زد و کوب کرنے لگے اور اس کی کٹیا وہ تباہ برباد کر دی، اور جو عورت تھی وہ باضد تھی کہ یہ بیٹا اسی کا ہے، تو اس کو اپنی ماں کی زبان سے نکلے ہوئے وہ جملے جو وہ یاد ہے کہ اس وقت تک تو نہیں مرے گا جب تک ایک زانیہ عورت کا تو منہ نہ دیکھ لے۔ تو وہ بد دعا سامنے آئی، تو پھر چونکہ وہ اللہ کا ولی تھا تو اس نے کہا سارے گاؤں والوں کو کہ اگر یہ لڑکا، یہ بچہ اگر گواہی دے دے تو پھر تم قبول کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ 9، 10، 12 دنوں کا بچہ یہ کیا گواہی دے گا؟ تو انہوں نے جب کہا کہ اس بچے کو کہ بولو تمہارا باپ کون ہے، تو اس نے ایک چرواہے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میرا باپ ہے۔ تو اس وقت سارے لوگوں نے اعتماد اور بھروسہ کیا جریج پہ کہ یہ زانی نہیں ہے بلکہ یہ چرواہ کا بیٹا ہے، جریج کا بیٹا نہیں۔ کہنے کا مقصد زبان سے اگر کوئی ایک جملہ بھی نکل جائے، وہ جملہ انسان کو جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے، جنت میں بھی لے جا سکتا ہے۔ زبان کا استعمال انسان اور مسلمان کو بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نماز کے اندر خشیت کے بعد دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، مسلمان جو مومن ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ لغو باتیں نہیں کرتے، بیہودہ گفتگو نہیں کرتے، بغیر مقصد کے نہیں بولتے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ
انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ کامیابی کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کامیابی یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کر، اپنی زبان کی حفاظت کر۔ دوسری بات یہ کہ اپنے گناہوں کے اوپر رونا سیکھ، اپنے گناہوں کے اوپر رونا سیکھ۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب تو اپنے کام کاج سے فارغ ہو جائے تو پھر گھر کے اندر ہی رہے، یعنی انسان کسب معاش کرتا ہے، وسائل ذرائع اور کاروبار اور بزنس، جب وہ کام ختم ہو جائے تو اپنے گھر کے اندر آ جائے، یہ تیرے لیے کامیابی ہے۔ پہلی چیز اپنی زبان کی حفاظت کرو، دوسری چیز اپنے گناہوں کے اوپر رونا سیکھو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اگر رونا نہ آئے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو وہ شکل بنا لے۔ جب اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے ایک مسلمان کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس کے اوپر جہنم حرام ہے۔ دو آنکھوں کے اوپر جہنم حرام ہے، ایک وہ آنکھ جس کی آنکھ سے آنسو نکلتے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتی۔ تو مسلمان کو اپنے گناہوں کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ رونا آنا چاہیے، رونا آنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت اور رحمت ہے مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے گناہوں کو دیکھ کے روتا ہے، یہ اس کے لیے رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور ہے وہ شخص جس کا دل سخت ہے، جس کا دل سخت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور ہے۔ انسان کو اگر جسمانی امراض ہوں، بیماریاں ہوں اور تکلیفیں ہوں وہ قابل برداشت ہے۔ بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت اور تکلیف، جسمانی جو پریشانی، جسمانی تکلیف جو ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کا مقام انتہائی اعلیٰ منزلیں ہوتی ہیں لیکن وہ اپنے اعمال کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بہت بلند رکھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عزت سے نوازا ہوتا ہے اور بڑے درجات کا مالک ہوتا ہے، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے وہ وہاں پہنچ نہیں سکتا تو اللہ رب العزت اس مسلمان کو کوئی تکلیف دے دیتے ہیں، کسی پریشانی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، کوئی جسمانی تکلیف اور بیماری اس کو لاحق ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس تکلیف کی وجہ سے اور اس تکلیف کے اوپر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اس منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ حالانکہ وہ مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے اس منزل تک نہیں پہنچ رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ تکلیف دے دیتے ہیں اور وہ مسلمان صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب اور نیکیاں ہی اتنی عطا فرماتے ہیں کہ وہ اس درجے اور منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد جسمانی تکلیف اور پریشانیاں اور مصائب قابل برداشت ہیں، بسا اوقات یہ ہے اس کے لیے ایک نعمت کے طور پر ہوتی ہے، لیکن جو بیماری دل کی ہے، جو امراض دل کے ہیں وہ قابل برداشت نہیں ہے، کیونکہ سب سے زیادہ دور انسان اللہ تعالیٰ سے اس وقت ہوتا ہے جب اس کا دل سخت ہو جائے، اور دل کی سختی اس کی نشانیاں یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی نصیحت عمل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا جائے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جائے، اس کے دل اور دماغ پر یہ چیزیں اثر نہ کریں، وہ مسلمان سمجھے کہ میرا دل سخت ہے، اور یہ دل کی سختی
انسان کے لیے انتہائی بدترین چیز ہے۔ ہر ایک تکلیف سے بڑھ کر یہ بڑی تکلیف ہے کہ ایک مسلمان کا دل سخت ہو جائے، اس کے اوپر کوئی نصیحت جو ہے وہ کارگر نہ ہو، کیونکہ جب انسان کا دل سخت ہو جائے تو وہ کسی نصیحت کو قبول کرنے کے قابل ہوتا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایسے دل جو ہیں جو سخت ہوتے ہیں یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، ان کی سختی پتھروں سے بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ پتھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے یہبط من خشیت اللہ تعالیٰ کے سامنے گر پڑتے ہیں۔ لیکن انسان کا اگر دل سخت ہو جائے، سختی بڑھتی چلی جائے، تو پھر انسان کہتا ہے نیک اعمال یا برے اعمال برابر ہیں، کرو یا نہ کرو تب بھی برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسلمان سے وہ نیکی اور برائی کی جو تمیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، پھر اس کے نزدیک اچھا اور برا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں تم یہ کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، زبان کی حفاظت کرو، اپنے گناہوں کے اوپر رونا سیکھو، اور پھر جب کام کاج سے فارغ ہو جاؤ تو پھر گھر کے اندر ہی بیٹھو۔ اگر ہم زبان کی یعنی اس کی اہمیت کو جانیں اور اس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی سنگینی کو اگر ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان اگر زبان سے اس قسم کے غلط قسم کے الفاظ نکالے تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاتون کو یا پھر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی جن کا قد چھوٹا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ ان کے بارے میں کہا کہ ان کا قد چھوٹا ہے، آر دلائی کے قد چھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو یہ بات سن لی، آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اگر تیری اس گفتگو کو اور اس کے زہریلے پن کو پانیوں کے اندر ڈال دیا جائے تو سارا پانی زہر بن جائے، جو تو نے یہ کلمات ادا کیے ہیں ان کو اگر پانیوں کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ پانی زہر بن جائے۔ یعنی زبان کا جو نشتر ہے انسان کے اوپر کس طرح اثر کرتا ہے، زبان کا جو زخم ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ تلوار کا کسی اور چیز کا زخم جو ہے وہ پھر بھی بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا جو زخم ہے وہ کبھی بھی نہیں بھرتا۔ انسان کو موت تک یاد رہتی ہے بات کہ فلاں موقع پہ ایک شخص نے مجھے یہ الفاظ کہے تھے، وہ کبھی بھی ان کو نہیں بھولتا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اگر سیرت کو پڑھیں گے تو آپ نے اپنی پوری زندگی ان طبقات کو عزت دی جو نچلا طبقہ تھا، یعنی یتیموں کے ساتھ محبت اور شفقت، عورتوں کے ساتھ محبت اور شفقت، اور اسی طرح کے وہ لوگ جن کو معاشرے کے اندر کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت سے نوازا۔ ایک یتیم بچے کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے گئے اور ارشاد فرمایا اے عائشہ تو اس کی ماں ہے، میں اس کا کیا ہوں؟ باپ۔ ایک یتیم لڑکا تھا، یتیم بچہ تھا۔ یعنی زبان کے ساتھ اگر مسلمان کسی کو تکلیف دے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو گالی دی سمجھو کہ اس نے کعبہ کو گرانے کی کوشش کی ہے۔ کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کی ہتک کی، اس کی تذلیل کی، اس کو بے عزت کرتا ہے کہ وہ سمجھے کہ اس نے کیا کیا، بیت اللہ کو گرانے کی کوشش کی۔
جس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہلاکت ہے ہر اس انسان کے لیے جو مسلمانوں کے عیب ٹٹولتا ہے، عیب تلاش کرتا ہے، چاہے وہ پسے پشت ہوں یا اس کے سامنے ہوں۔ ویل اب کس کو کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں ایک جہنم کی وادی کا نام ہے، اور یہ وہ وادی ہے جب لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو ان کی جو پیپ اور جو گندا خون ہے جس وادی میں جائے گا اس کو ویل کہتے ہیں۔ یا پھر علماء نے کہا کہ ہلاکت بھی اس کا نام ہے کہ تباہی اور بربادی ہو ہر اس انسان کے لیے جو مسلمانوں کی کیا کرتا ہے؟ عیب تلاش کرتا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے تباہی اور ہلاکت اور بربادی ہے۔ یعنی پھر کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان کی کتنی عزت اور کتنی حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور ایک اہم بات کہ ہم مسلمان چاہتے ہیں زندگی میں کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جو ہمیں موت کے بعد کیا کرے؟ فائدہ دے۔ موت کے بعد کیا کرے؟ ہمیں فائدہ دے۔ انسان کے اپنے اعمال جو ہیں ان اعمال میں سے مسلمان وہ اعمال کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ موت کے بعد بھی مجھے ثواب ان کا ملتا رہے۔ وہ کون سی نیکی ہے؟ وہ کون سی نیکی ہے مسلمان کو موت کے بعد بھی اس کا ثواب ملے گا؟ صدقہ جاریہ ہے۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں صدقہ جاریہ کروں، میں مر جاؤں، حساب و کتاب میرا جب ہو تو میں اگر قبر کے اندر ہوں موت کے بعد بھی وہ مجھے نیکیاں ملتی رہیں، وہ صدقہ جاریہ۔ اب سوچنے کا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ جاریہ میرا اپنا عمل ہے یا مسلمانوں کی خدمت ہے؟ صدقہ جاریہ کون سا عمل بنتا ہے؟ مثلا میں نماز پڑھتا ہوں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ میں روزہ رکھتا ہوں، صدقہ جاریہ ہے۔ میں حج پڑھتا ہوں، صدقہ جاریہ ہے۔ میں اپنی ذات کے لیے جو فرائض ادا کرتا ہوں وہ صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ ہر وہ نیکی جو میں کسی مسلمان کے لیے کرتا ہوں، ہر وہ کام جو مسلمان کو سکون یا اس کو اطمینان یا اس کی خیر اور بھلائی کے لیے کرتا ہوں وہ صدقہ جاریہ ہے۔ مثلا میں کسی کو پیسے دیتا ہوں، اپنی ذات کے اوپر خرچ کر رہا ہوں نہیں، کسی کو دے رہا ہوں، صدقہ جاریہ ہے۔ میں نے مسجد بنائی اپنے لیے، دوسروں کے لیے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ میں نے ایک پانی کا کنواں کھدوا دیا، کس کے لیے؟ اپنے لیے، دوسرے فائدہ حاصل کریں گے۔ میں نے کوئی بھی ایسا کام کیا جس سے دوسرے مسلمانوں کو فائدہ مل رہا ہے، وہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب مجھے موت کے بعد بھی ملے گا۔ اب یہ میری نیکی مسلمانوں کے لیے ہے یا اپنے لیے؟ مسلمانوں کے لیے ہے نا۔ اپنی ذات کے لیے میں فرض بھی پڑھوں وہ صدقہ جاریہ نہیں بنتا، مسلمانوں کے لیے کوئی اچھا کام کروں تو صدقہ جاریہ ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ نیکی جس کا ثواب مجھے موت کے بعد بھی ملنا ہے، میرے اپنے کام نہیں ہے، میرے اپنے اعمال موت کے بعد ختم، میں قبر میں جاؤں گا میرے اعمال ختم، لیکن وہ کام جو صدقہ جاریہ ہے مسلمانوں کی خدمت کی، اسلام کی خدمت کی، وہ موت کے بعد بھی، تو آپ اندازہ کریں کہ مسلمان کی کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہلاکت ہے اس انسان کے لیے جو مسلمانوں کے عیب تلاش کرتا ہے، چاہے اس کے سامنے ہو یا پسے پشت ہو۔ اسی طرح جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ جملے اور کلمات ڈال دیے جائیں تو سارا پانی زہر بن جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر جو ہے اس رات کا تعین کر کے بتا دیا گیا کہ لیلۃ القدر فلاں تاریخ رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش آئے اور مسجد نبوی کے اندر تاکہ صحابہ کو بتا دیا جائے کہ وہ لیلۃ القدر فلاں ایک رات ہے۔ مسجد میں آپ تشریف لائے تو دو لوگ جو آپس کے اندر جھگڑ رہے تھے اور ان کی گفتگو جو تھی کیا ہو گئی، لمبی آوازیں بلند ہو گئی۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس نحوست کی وجہ سے میرے دل سے وہ متعین رات کو اٹھا دیا گیا، میں بھول گیا کہ اللہ نے مجھے کیا بتایا تھا، وہ کون سی رات ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ ہے آخری عشرے میں، ہے تاک رات۔ تو یہ برکت کس وجہ سے اٹھی؟ زبان کی وجہ سے، جھگڑا اور تکرار ہو رہا تھا، اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اٹھا دی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ترغیب اور ترہیب کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا کہ ایک صحابی تھے جو شہید ہو رہے تھے اور ان کی شہادت جو تھی قریب تھی، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو شہادت مبارک ہو۔ اللہ کے رسول نے جب یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کس چیز کی مبارک دے رہے ہو؟ کیا پتا اس کی زبان سے کبھی ایسے لا یعنی گفتگو ہو گئی ہو۔ یعنی ایک بندہ شہید ہو رہا ہے اور شہادت کتنا بڑا رتبہ ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ کیا پتا اس کی زبان سے کچھ ایسے کلمات نکل گئے ہوں جو لغو قسم کی گفتگو ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر مومنین کی دوسری صفت وہ فرمائی کہ وہ بےہودہ گفتگو کرنے والے نہیں ہوتے، لغو باتیں کرنے والے نہیں ہوتے، اور جب وہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو جاتے ہیں تو گھروں میں ہی بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے، اور اگر ضرورت پڑے تو ہم وہی گفتگو کریں جو ہماری دنیا کے لیے ضروری ہے یا آخرت کے لیے ضروری ہے، اور بےہودہ قسم کی گفتگو سے اور لغو قسم کی گفتگو سے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔